اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس میں جہاں آپ نے قرآن مقدس کی تدوین کی، قرآن مقدس کی تدوین جمع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور کتابی شکل میں ایک قرأت پر نسخے بنا کر مختلف عالم میں، مختلف ممالک میں بھیجنے کا شرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ یعنی حفاظت دین اور حفاظت قرآن کا جو کام اللہ رب العزت نے آپ سے لیا وہ آپ کا ہی نصیب تھا۔ قرأت مختلف ان پر قرآن مقدس کا نزول ہوا، لیکن جب عربی لوگ تو ایک قرأت کو سمجھتے تھے، جیسے ہمارے لہجے مختلف ہیں، ہمارے سرگودے والوں کا پنجابی میں لہجہ مختلف ہے، میاں والی کا اور ہے، ادھر شمالی پنجاب میں اور ہے سرائکی، اور ادھر پنڈی والوں کا اور لہجہ ہیں سارے پنجابی لیکن لہجے مختلف ہیں۔ تو قرآن مقدس جو ہے نا وہ مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، تو ان کو قراءات سبع کہتے ہیں، مختلف لہجے۔ تو وہ آسانی کے لیے ہر علاقے والوں کو اپنے حساب کے مطابق، اپنے علاقے اور لہجے کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی، تو کوئی اختلاف نہ تھا۔ لیکن جب دین باہر پھیلا عرب سے، تو اب جو عربی جانتے ہی نہیں تھے، تو وہاں پر کچھ لوگ دین کی تبلیغ کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا لہجہ کچھ اور تھا، کوئی دوسرا پڑھنے والا جب پڑھتا تھا تو ان کا لہجہ کچھ مختلف تھا۔ تو جب یہ چیز سامنے آئی تو امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یہ لوگوں میں اختلاف کا سبب بنے گا، لوگ باہر کے کیا سمجھیں گے کہ یہ قرآن یہ ٹھیک پڑھتے ہیں یا یہ ٹھیک پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے پھر جب حدود عرب سے باہر دین پھیلا تو آپ نے لوگوں کو اس سے غلط فہمی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے لغت قریش میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی اور اس کو مختلف ملکوں میں نسخے لکھوا کے بھیجے۔ گویا حفاظت دین کا کام مالک الملک نے آپ کی ذات مطہرہ سے لیا، اور آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ ایک قریشی لہجے پر، جو آج تک قرآن مقدس ہمارے پاس موجود ہے اور اسی لہجے میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، کہیں بھی اس کی تفریق نہیں ہے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دین ہے۔ تو ان کو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا اہتمام عطا کیا۔ صدیق اکبر کے ذریعے سے فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اللہ نے فرمایا تھا کہ بے شک میرے محبوب آپ کو جلدی جب وحی کا نزول ہوتا، جبریل امین تشریف لاتے اور قرآن پاک کی جتنی آیات نازل ہوتی تو آپ جلدی اپنی زبان انور سے ان کی تلاوت کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس سنیں۔ فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، قرآن کا آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، قرآن اور اس کا پڑھنا سکھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جمع بھی ہماری ذمہ داری ہے اور پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
تو جمع صدیق اکبر کے ہاتھوں سے کیا، پڑھنا عثمان غنی کی زبان سے کیا۔ یہ مالک الملک نے آپ کو یہ اعزاز بخشا۔ اب میں ذرا آپ کی نسبی کیفیت کو بھی بیان کر دوں۔ آپ والد گرامی کی طرف سے بنو امیہ، قریش کے شاخ بنو امیہ، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو تیم سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ہی ایک شاخ بنو عدی سے ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ہی ایک شاخ بنو امیہ سے ہے، اور علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، یہ بھی قریش کی ہی شاخ ہے۔ یہ والد گرامی کی طرف سے آپ کا 5ویں پشت میں حضرت عبد مناف پہ جا کر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے نسب کا تعلق جڑ جاتا ہے، 5ویں پشت میں۔ اور والدہ گرامی کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ اتنا قربت کا ہے کہ بس کمال ہے، یعنی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنا رنگ ہے، ہیں سارے ہی پھول، بس ہر ایک کا کسی کا کیا رنگ ہے، کسی کا کیا رنگ ہے، کسی کی کیسی خوشبو ہے، کس کی کیسی مہک ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی، والدہ کی والدہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے، گویا آپ کی والدہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بھانجے ہیں۔ یہ یاد ہونا چاہیے، یہ تاریخ یاد ہونی چاہیے، یعنی آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسب کا جو شرف ہے وہ اتنی قربتوں کا ہے کہ آپ کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار خوبیوں سے نوازا، لیکن وہ جو حکم دیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، لیکن ساتھ مصائب و آلام کے پہاڑ بھی آئیں گے، بلوے ہوں گے، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ بھی آپ نے سامنا کیا۔ باقی آپ کو اللہ نے صداقت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو حیا عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کا کمال عطا فرمایا، آپ کو ذو النورین ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں دیں، اور دوسری شہزادی جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا، تو آپ کو اسی وجہ سے ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والے، 2 نور آپ کی اللہ کے نبی کی گود سے آپ کو نصیب ہوئے۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، 2 ہجرتیں، ایک حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان غنی وہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ دین کی خاطر ہجرت کی، گھر والوں کے ساتھ۔
تو بے شمار خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ایک پر جو ہے نا وہ پوری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، مال بلوا والی پر کہ تکالیف آئیں گی، لوگ یہ قمیص خلافت اتارنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن آپ نے یہ قمیص اتارنی نہیں ہے، تو آپ نے اتاری بھی نہیں ہے اور حیائے رسول کو بھی قائم رکھا، یعنی جو آپ کو اللہ نے حیا عطا فرمائی، تو حیا کا یہ عالم کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ داخل ہوئے، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو باہر سے ایک شخص نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آقا علیہ السلام نے اجازت فرما دی اندر آ جائیں، تو اندر آئے تو وہ صدیق اکبر تھے، آقا علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی، سیدنا فاروق اعظم تھے، اندر آ گئے، ایک پھر دستک ہوئی تو آپ نے اجازت دی، وہ عثمان ابن عفان امیر المومنین عثمان غنی تھے، تو آقا علیہ السلام نے جب عثمان غنی کو دیکھا تو آقا علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور اپنا تہبند جو ہے وہ ٹھیک کیا، اپنی پنڈلی مبارک پر ڈالا، اٹھ بیٹھے۔ جب یہ صحابہ کرام چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی صدیق اکبر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، اور جب عثمان ابن عفان عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا سیدھا کیا، تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ حیائے عثمان کا عالم ہے۔ اب جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کا سارے لشکر آپ کے تابع تھے، کتنے علاقے، کتنی مملکتیں فتح ہو چکی تھیں، اتنے بڑے لشکر موجود تھے، تو اتنے لشکروں کے ہونے کے باوجود آپ کے گھر کا محاصرہ کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے اتنی مملکتوں کو فتح کیا، کسریٰ ایران، قیصر روم سرنگوں ہو گئے، بڑی سپر پاور، سپر طاقتیں سرنگوں ہو گئیں، اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو امیر المومنین اپنے گھر کا محاصرہ نہیں ختم کروا سکتے تھے؟ کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے اجازت ہی نہیں دی ہے اپنے کسی لشکر کو، اپنے صحابہ کرام، اپنے ساتھیوں کو، کہ مدینۃ الرسول میں کوئی خون بہائے۔ یہ اصل بات تھی، اور یہی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ذات اقدس پر اربہا رحمتوں کا نزول ہو، کہ میرے نبی کے شہر مدینہ کے حیا میں کہ یہاں کوئی خون کا قطرہ نہ بہے، صرف اس خاطر کسی کو اجازت نہیں دی۔ حسن و حسین بھی باہر پہرا دیتے تھے، پانی کے مشکیزیں حضرت علی المرتضیٰ بھر کے لاتے تھے، لیکن کچھ تو خون کی اجازت نہیں دی، کہ میرے نبی کی نسبت کا یہ حیا ہے کہ مدینۃ الرسول میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے،
40 دن تک محاصرہ رہا، اور 40ویں دن یہ کتاب الفتن ہے ترمذی شریف کا، یہ حدیث پہلی اس میں پہلے باب میں ہی کہ ما لا یحلو باب ما جاء لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ مسلمان کا خون بہانا 3 وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ خون نہیں بہایا جا سکتا۔ تو آپ نے اس کی عملی تصویر پیش کی۔ آج تو کچھ تو خون کے دریا بہا دیے جاتے ہیں، مسلمان اپنے مسلمان کا گلا کاٹتا ہے اور ذرا حیا بھی محسوس نہیں کرتا۔ امیر المومنین تیری ذات پر قربان ہو جائیں کہ تو نے مدینہ الرسول کے حیا میں اپنی جان تو دی، لیکن مدینہ الرسول کے اس مقدس شہر میں خون کا قطرہ بھی بہنے نہیں دیا۔ آپ نے 40ویں روز دیوار پر اوپر کھڑے ہو کر بلوائیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، اس دن کو یوم الدار کہتے ہیں، یعنی جس دن آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا اور آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ فقالا، تو آپ نے ان کو فرمایا، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہو سکتا، بہانا جائز نہیں ہے، مگر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو پھر اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، بہانا جائز ہے۔ پہلے زنن بعد احسان، شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرنے سے خون حلال ہو جاتا ہے، اس کو رجم کیا جائے گا شادی شدہ شخص کو۔ اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کا خون بہانا جائز ہے۔ اور ارتداد بعد اسلام، یا دوسری صورت، اگر کوئی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کا خون بہانا بھی جائز ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور قتل نفس بغیر حق، یا بغیر حق کے کسی بے گناہ کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی تھیں۔ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ میرے آقا نے ایسا ہی ارشاد فرمایا تھا۔ تو پھر آپ نے تو اس کا کون انکار کر سکتا تھا؟ پھر آپ نے فرمایا، فواللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، اسلام میں زنا کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے تو اللہ رب العزت نے دور جاہلیت میں بھی اس سے محفوظ رکھا۔ اور دوسری بات مرتد ہونے کی، ولا ارتدت تو بند و بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے اس کے بعد اسلام ایک لمحے کے لیے بھی کبھی میں نے نہیں چھوڑا۔ 2، ولا قتلت النفس التي حرم اللہ، اور اللہ نے جس جان کو حرام کیا ہے میں نے کبھی کسی جان کو قتل بھی نہیں کیا ہے۔ فبما تقتلونی، تو تم مجھے قتل کرنے کے دربے کس بنیاد پر ہو؟ یہ خطبہ ہے، آخری خطبہ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا۔ تو ان کو روکا، لیکن مسلمانوں کے لشکر کو اجازت نہیں دی ہے ان کے ساتھ لڑنے کی۔ بالآخر آپ قرآن مقدس کی تلاوت میں مصروف تھے تو بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا، اور آپ کے شہادت کے وقت آپ کے خون کا قطرہ قرآن مقدس کی اس آیت کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔
اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ سننے والا ہے. سننے والا سب کچھ جاننے والا اللہ ہے اور اللہ آپ کے لیے کافی ہو رہے گا. تو اس ہستی کی بارگاہ میں جن کو اللہ نے اتنی خوبیوں سے نوازا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جس نے مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی وسلم میں مسلمانوں کے پینے کے پانی اور کافروں کے بھی پینے کے پانی کا اہتمام کیا، یہودیوں کے پانی پینے کا اہتمام کیا، غیر مسلموں کے پانی پینے کا اہتمام کیا، اس کو اپنوں نے پانی پینے سے محروم کر دیا. پانی بند کر دیا گیا تھا آپ کے گھر میں، اور وہ ہستی ہے جنہوں نے وہ کنواں جو بئر عثمان آج بھی موجود ہے، آج بھی چلتا ہے اور دنیا اس سے پانی پیتی ہے، وہ آپ نے خرید کے صرف مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا تھا. یہودی جس سے آدھا حصہ خریدا اس نے آدھا بیچا، تو ایک دن اس کا ہوتا تھا، ایک دن آپ کا ہوتا تھا. جب یہودی کی باری آتی ایک دن کی تو وہ پانی بیچتا تھا، جب عثمان غنی کا دن آتا تھا تو آپ فری بانٹتے تھے. تو وہ لوگ اس دن پانی اکٹھا کر لیتے جس دن عثمان غنی کی باری ہوتی. عثمان غنی قربان جائیں تیری ذات اقدس پر، جس نے ساری دنیا کو پانی پلایا، آج بھی چل رہا ہے، فیض آج بھی جاری ہے. تو اس نے اس کے ہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا، تو اس نے کہا یہ باقی بھی لے لیں، آپ ہی خرید. آپ نے پھر وہ 8,000 درہم میں وہ بھی خرید کے تو ساری دنیا کے لیے وقف کر دیا کہ یہودی آئیں تو وہ بھی فری پانی پئیں، کافر آئیں وہ بھی پئیں، مسلمان آئیں سارے پئیں. ساری دنیا کو پانی بانٹا. اس ہستی کا نام امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان ہے. ان کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا نسبت غلامی. آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، اور میرے آقا کے قدموں میں جگہ ملی. جنت البقیع حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے قدمین شریف کے بالکل سامنے ہے، مشرق میں. مشرق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نیچے آپ کے سائے میں پوری جنت البقیع ہے. اور میں نے ایک دن تھوڑا سا اس پر غور و فکر کیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور مجھے بالکل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے بالکل سامنے نظر آئی. گنبد خضرا تو نظر آتا ہے. تو وہ سارے قبرستان والوں کو، جنت البقیع والوں کو، ساروں کو قدمین شریفین کی اور آقا علیہ السلام کے خیرات نصیب ہوئی ہے. لیکن عثمان غنی سیدھ میں ہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے. ایک کو اپنے پاس سینے سے لگا کے رکھا ہے، دوسرے کو ذرا اس سے نیچے اپنے قدموں سے لگا کے رکھا ہے، اور عثمان غنی کو سیدھا اپنے قدموں کی خیرات نصیب فرمائی ہے. قربان جائیں میرے آقا، آپ نے صحبتوں کا حق ادا کر دیا، اور انہوں نے بھی اپنی جانیں نچھاور کیں، اور آقا علیہ السلام نے بھی ان پر اپنی کرم نوازیوں کی انتہا کر دی. اللہ رب العزت ہمیں ان کی غلامی کی نسبت ہمیشہ قائم رکھے، دنیا میں اور آخرت میں. قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ان غلاموں کے قدموں کے سائے میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.